ڈیجیٹل معیشت کی تاریخ میں بعض سرمایہ کاری کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک فرد کی مالی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ پوری ٹیکنالوجی صنعت کے ارتقاء کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ اسی نوعیت کی ایک نمایاں مثال وہ سرمایہ کاری ہے جو امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار پیٹر تھیل نے سوشل میڈیا کمپنی فیس بک میں کی، جس کے نتیجے میں انہیں تقریباً $1 ارب سے زائد منافع حاصل ہوا، اور یہ واقعہ وینچر کیپٹل اور سٹارٹ اپ سرمایہ کاری کی تاریخ میں ایک اہم مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پیٹر تھیل 11 اکتوبر 1967 کو جرمنی کے شہر میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں ان کا خاندان امریکہ منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈگری حاصل کی اور بعد میں اسٹینفورڈ لا اسکول سے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف مالیاتی اور قانونی اداروں میں کام کیا اور 1998 میں انہوں نے پے پال کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ پے پال ایک آن لائن ادائیگی کا نظام تھا جس نے انٹرنیٹ پر مالی لین دین کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2002 میں پے پال کو ای بے نے تقریباً $1.5 ارب میں خرید لیا، جس کے بعد پیٹر تھیل اور دیگر بانیوں کو بڑی مالی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی سرمایہ اور تجربے کی بنیاد پر پیٹر نے ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری شروع کی اور وہ سلیکان ویلی کے نمایاں وینچر سرمایہ کاروں میں شمار ہونے لگے۔ 2004 میں جب مارک زکربرگ ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو انہوں نے ایک سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ بنائی جسے فیس بک کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں یہ ویب سائٹ صرف ہارورڈ کے طلباء کے لیے دستیاب تھی، لیکن جلد ہی اسے دیگر جامعات کے لیے بھی وسعت دی گئی۔ اسی عرصے میں کمپنی کو سرورز، انجینئرنگ ٹیم اور انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پڑی۔ اس مرحلے پر پیٹر تھیل نے فیس بک میں ابتدائی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اگست 2004 میں انہوں نے تقریباً $5 لاکھ کی سرمایہ کاری کی۔ اس سرمایہ کاری کے بدلے انہیں کمپنی کے تقریباً 10% شیئرز اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ایک نشست حاصل ہوئی، اور اس وقت فیس بک ایک کی ابتدائی مرحلے کا سٹارٹ اپ تھا اور اس کے مستقبل کی کامیابی کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ تاہم پیٹر نے اس پلیٹ فارم کی تیز رفتار ترقی اور اس کی سماجی نیٹ ورک ماڈل کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری لگائی۔ ان کی سرمایہ کاری نے کمپنی کو ابتدائی انفراسٹرکچر بنانے اور اپنی سروس کو مزید یونیورسٹیوں اور بعد میں عام صارفین تک پھیلانے میں مدد دی۔ اگلے چند برسوں میں فیس بک کی ترقی تیزی سے جاری رہی اور 2006 تک اس نے اپنی سروس کو عام عوام کے لیے کھول دیا، جس کے بعد دنیا بھر میں اس کے صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس دوران کئی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے فیس بک کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی، جن میں 2006 میں یاہو کی جانب سے تقریباً $1 ارب کی پیشکش بھی شامل تھی۔ تاہم کمپنی کی قیادت نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور فیس بک کو آزاد ادارے کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس عرصے میں پیٹر کمپنی کے بورڈ کے رکن کے طور پر اس کی حکمت عملی اور ترقی میں شامل رہے۔ 2007 اور 2008 کے دوران کمپنی نے مزید سرمایہ کاری حاصل کی اور اپنی انجینئرنگ ٹیم، ڈیٹا سینٹرز کو وسعت دی۔ جیسے جیسے صارفین کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے فیس بک کی اشتہاراتی آمدنی میں بھی مزید اضافہ ہونے لگا، کیونکہ کاروباری ادارے اس پلیٹ فارم کو اشتہارات کے لیے استعمال کرنے لگے۔ 2010 تک فیس بک دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں شامل ہو چکا تھا اور اس کے صارفین کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی تھی۔ مئی 2012 میں فیس بک نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اپنی ابتدائی عوامی پیشکش یعنی IPO جاری کی، جو اس وقت ٹیکنالوجی صنعت کے بڑے مالیاتی واقعات میں شمار کی جاتی تھی۔ کمپنی نے اپنے شیئرز تقریباً $38 فی شیئر کی قیمت پر جاری کیے اور اس IPO کے بعد فیس بک کی مجموعی مارکیٹ ویلیو تقریباً $100 ارب کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس مرحلے پر پیٹر نے اپنے کچھ شیئر فروخت کی اور تقریباً $1 ارب کے قریب منافع حاصل کیا، اگرچہ انہوں نے اپنے تمام شیئر فوری طور پر فروخت نہیں کیے بلکہ کچھ عرصے تک کمپنی کے ساتھ وابستہ بھی رہے۔ اس سرمایہ کاری کا مالیاتی تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ 2004 میں لگائے گئے $5 لاکھ تقریباً 8 سال کے اندر $1 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں، جو وینچر کیپٹل سرمایہ کاری کی تاریخ میں انتہائی نمایاں مثالوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کامیابی نے پیٹر کو سلیکان ویلی کے اہم سرمایہ کاروں میں شامل کر دیا اور بعد کے برسوں میں انہوں نے مختلف ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری جاری رکھی۔ فیس بک کی ترقی نے بھی عالمی سطح پر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل اشتہارات اور آن لائن رابطے کے طریقوں کو تبدیل کر دیا اور یہ پلیٹ فارم بعد میں دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورک کمپنیوں میں شامل ہو گیا۔ اس طرح پیٹر کی ابتدائی سرمایہ کاری صرف ایک مالیاتی کامیابی نہیں تھی
بلکہ اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ میں ابتدائی مرحلے پر درست اندازہ اور حکمت عملی کس طرح غیر معمولی مالی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ فیس بک کی ترقی اور پیٹر تھیل کی سرمایہ کاری کا یہ واقعہ جدید ڈیجیٹل معیشت اور وینچر کیپٹل کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک اہم تاریخی مثال پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طرح ایک نئی سوشل میڈیا کمپنی چند سالوں کے اندر عالمی سطح کی ٹیکنالوجی کمپنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور کس طرح ابتدائی سرمایہ کار اس ترقی کے نتیجے میں بڑی مالی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔